السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. حضرات گرامی، میں اس بزم پور بہار میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے. جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی. ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پہ سلا کر، آگ کے انگاروں پہ لٹا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی. حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، اے غیور عربو، جس کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے اس دین کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے. اس لیے اے عرب کے بہادر، اب پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے. ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی. بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے. ان سے خرید و فروخت، لین دین، سلام و کلام بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا. اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی. مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا. راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. درختوں کے چالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے. ویسے ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے. حضرات گرامی، قربان جائے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی. مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کے کہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے. مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار، سن لو، ہم حق پا چکے ہیں. ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں. ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں. انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے. گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے. لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے، خون کا دریا بہا سکتے، آگ کے بستر پر سو سکتے، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے. اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے تھے. خوراکیں ختم ہو گئے، درختوں کے پتوں اور چھالوں کو بھی ختم ہوئی. جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گودوں میں تڑپنے لگے. اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے جا کر کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گا. ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے. وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے. لوگ اسے سنبھالتے ہیں. وہ کہتی رہتی ہے، مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لگتے جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں. دنیا والوں ذرا سوچو، کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، لیکن رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا. آج ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں. اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے. پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی تو کچے ہیں نمازی. برادران اسلام، آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے قربانیاں دیتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھلا دیا ہے اور ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر خود ہم پر ملامت کرتا ہے. یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن
دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور بڑے بڑے دفتر دکھلا کر کہیں گے اے فلاں دیکھیے تیرے گناہوں کے دفتر ہے. وہ کہیں گا اے میرے مولا یہ سب گناہ میں نے کیے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا جو تم کو اس کے کرنے سے روکتا اور ڈراتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.